اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، زندگی نے
ایک مرتبہ پھر ساتھ دیا، میرے اللہ نے آپ پر اور میرے پہ بڑا فضل اور کرم فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات میں بازار میں نہیں، دکان میں نہیں، کسی شادی حال میں نہیں، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں اللہ کا نور برستا رہتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے گھر ہے کہ جہاں ہر آنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں آنے والا سجدے میں آہستہ سے سبحان ربی العالی کہتا ہے، دائیں بائیں والے نمازی کے کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، سبحان ربی العالی اس کے کانوں میں نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس کی آہستہ سی یہ آواز کو اللہ ساتوں آسمان کے اندر اور زمین کے اندر، مشرق مغرب شمال کے اندر اللہ اس کی گونج کو اٹھا دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سبحان ربی العالی کوئی چھوٹا سا جملہ ہے؟ جیسے بندہ کہتا نا یار تیری مہربانی بس چھوڑ دینا یار، میں نے تے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے تے آگے پکڑی رکھ دی تو یا بس کرنا بس کر۔ جب سبحان ربی العالی سے اللہ میں تیرے سجدے میں تیرے قدموں کے اندر پڑھو، پھر بھی کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں، بے شک مال ہے، اولاد ہے، جان ہے، تعلقات ہے، اثر و رسوخ ہے دنیا، لیکن سارے تیرے آگے اللہ کوئی حیثیت رکھ دے، تو بڑی ذات ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو، گواہ رہو، اس نے ہر چیز کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لاچار کر دیا اور ہم نے اس لاچار کو دونوں جہانوں کے اندر آباد کر دیا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح؟ چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، آپ سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو میرا چیلنج ہے، اللہ کے دربار میں کوئی آئے، خدا کی قسم کوئی خالی ہاتھ جائے، ہم خطابت چھوڑ دیں۔ نہ آنے پر اللہ اتنا دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ جائیں تو اللہ کتنا دے گا۔ بازار دیکھ لو، دکان دیکھ لو، مارکیٹ دیکھ لو، ہسپتال دیکھ لو، کوئی رش کی کمی ہے؟ خدا کے گھر خالی۔ ریڑیاں بازار کے اندر کپڑا ڈھانک کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں بازار ہمارا بازار ہے، کوئی مجال ہے آج تک یہ چوری ہوئی نہیں۔ اور نہیں جی نہیں ہمارا الحمدللہ بازار، بڑے اعتماد والے لوگ ہیں، آج تک بازار میں چوری نہیں، گارڈ ہو یا نہ ہو۔ دکانیں کھلی ہیں، تالے 1,00,000 روپے کی دکانیں، کروڑ روپے کا مال ہے، ایک ایک تالا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے کہ جہاں بندوں کو آنا چاہیے تو 3 دروازے مسجد کے رات کو 3 موٹے موٹے تالے لگے ہوتے ہیں، وضو خانے کی ٹوٹیوں کو تالا، باتھ روم کے لوٹوں کو، وہاں کے واش روم کو، وہاں کی ٹوٹیوں کو نالا، گھڑیوں کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم اتنے بے اعتبارے لوگ ہیں، گھر بازار تو دور کی بات، چوری میں ہم خدا کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کتنا ہمارے مسلمانوں کے منہ پر دنیا تھوکتی ہو۔ یہ اللہ کے مہمان تبلیغی جماعت ایک ملک کے اندر گئی، اور جس طرح عادت ہوتی ہے مسجد والوں کی، جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئی انہوں نے جلدی سے اپنی تھیلیاں نکالی، اپنے جوتوں کو رکھا مسجد کے کونے میں، پہلی صفوں کے پیچھے، صفوں کے نیچے، قالینوں کے پیچھے۔ وہ عرب لوگ تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا خبردار، کوئی تمہیں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، اپنے ملک کے اندر لوٹ کے چلے جاؤ۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مسجد جوتوں کی جگہ ہے؟ مسجد ہو تو اللہ اکبر سجدوں کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جوتوں کو رکھا کیوں؟ کہنے لگے یار مسجد پنجاب پاکستان میں تو جوتوں کو باہر رکھ کے جوتا نہیں رہتا۔ فرمایا جاؤ جاؤ، پھر تبلیغ کی ضرورت یہاں نہیں ہے، تبلیغ کی ضرورت وہاں ہے میرے۔ جمعے کے دن مسجد کے اندر سے جوتا چوری ہو رہا ہے، وہ آدمی مایوس کھڑا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنی دیر سے بیٹھ کے تقریر سن رہا تھا، سنت پڑھی، فرض پڑھے، پھر نوافل، درود شریف پڑھتا رہا، جب اٹھ کے گیا ایسی اسے مایوسی ہوئی، پھر اس کے منہ سے کوئی لفظ الٹا نکل گیا، خدا کی قسم اس کی گونج جانوروں کے کانوں تک چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے بندے کا دل دکھایا، اے زمین کی مخلوق، اے آسمان کی مخلوق، اسے چھوڑنا نہ، جہاں آئے مسل کے رکھ دینا، پسل پیس کے رکھ دینا۔ پھر روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے، بجلی کے کرنٹ کے ساتھ، مچھر کے کاٹ جانے کے ساتھ لیٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ تو نے میرے بندے کا دل دکھایا۔ میں تیری نافرمانیاں تو برداشت کر سکتا ہوں، میرے بندے کا تو دل دکھائے، میں یہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ جاؤ میرے چاند میرے پیارو، اپنے گھر جا کے حساب لگانا کہ دکان پر میں نے کتنوں کا دل دکھایا، کتنے گاہکوں کے ساتھ میں میانہ روی کے ساتھ پیش آیا، اور کتنوں کو میں نے کہا چل چل۔
10,000 روپے کے گاہک کو میں نے پانی بھی پلایا، بوتل بھی پلایا، 100 روپے کے گاہک کو میں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اسے میں نے کاغذ میں پڑیاں میں لپیٹ کے دے دیا، میں نے تھیلی بھی دینا گوارا نہ کیا۔ اپنے انصاف کو انصاف میں تبدیل کر دے، اپنی نا انصافی کو انصاف میں تبدیل کر۔ قیامت کے دن کسی ایک نے بھی تیرے پہ انگلی اٹھا دی، خدا کی قسم سارے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، تجھے ایک انگلی اٹھانے والے کا حساب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ فروٹ والا بھی 2 نمبری کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا باغی ہے، سبزی والا بھی اللہ کا باغی ہے، کپڑے والا امیر تو امیر، غریب اللہ کا باغی بن کے بیٹھے، نافرمان بن کے بیٹھے، دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کوئی دروازہ کوئی کسر چھوڑی برکت کے آنے کا، رحمت کے آنے کا اللہ کا؟ ہاں ہم نے سوراخ بنائے، ہم نے مکان کے اندر دروازے بنائے مصیبتوں کے آنے کے، پریشان ایک جاتی نہیں دوسری کھڑی ہوتی ہے، تیسری جاتی نہیں چوتھی دروازے سے پھر گھس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، پہلے انسان کے مال پر زوال آئے گا، پھر اس کے وجود کے اوپر زوال آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سرما بنا کے قبر کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کاش عربی پڑی ہوتی ہے، اللہ کی سزا۔ فرشتوں ہٹو بچو، پکڑو پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے میدان معاشر سے۔ سلیس ترجمہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، فرشتوں پکڑو بھاگنے نہ پائے میدان سے۔ جب انسان اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، ذرا دور بھاگنے کی کرتا ہے، پھر میرے عزیزوں کڑکی ڈالی جاتی ہے، رسی پھینکی جاتی ہے، کوئی پتھر اٹھا کے اس کے پیروں پہ مارا جاتا ہے، یا اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کے گرایا جاتا ہے۔ فرمایا جب بھاگنے کی کوشش کرے گا، آگ کا سنگل فرشتے جہنم سے نکال لیں گے، اور دور سے یوں کر کے کڑکی ڈال کے یوں کر کے کھینچ کے اللہ کے سامنے لے آئیں گے۔ دنیا کے اندر آپ نے میں نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، اللہ غنی رسی لگائی ہوئی ہے، جانوروں کو پکڑا ہوا ہے، قربانگاہ کے اندر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے میرے ویروں میرے پیاروں کیا کیا نہیں کرتے، کوئی مروڑ کے، کوئی پونچھ دبا کے رکھتا ہے، کوئی ہاتھ پیر سے جکڑ کے رکھتا ہے۔ یقین جانیے پھر جانور کے چھری پھیری جاتی ہے، جب چھری پھیری جاتی ہے جانور تڑپ جاتا ہے، بعض مرتبہ ٹانگوں کے کھینچنے کی وجہ سے اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ تکلیف آسان ہے، جب قیامت کے دن فرشتے رسیاں باندھے گے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ احساس ہی کوئی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، چل سو چل، آنے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، نہ بچوں کو پتہ نہ جوانوں کو پتہ۔ اگر یہی مقصد ہے تو میرے عزیزو اللہ اکبر، جانوروں میں باندروں کو دیکھ لو، بھیڑیوں کو دیکھ لو، ریچھوں کو دیکھ لو، انہیں بھی کپڑے پہنائے گئے، پیمپر بدلائے گئے، انہیں بھی کھانا کھلایا گیا، انہیں بھی سلیقہ شعاری سکھائی جا رہی ہے۔ ایک جانوروں کے سلیقہ سیکھ گیا، حضرت انسان ہو کر آج زندگی گزر گئی، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا۔ سارا بازار نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی نشے کا عادی، کوئی شراب کا عادی ہے، تھیلے بھر بھر کے فروٹ کے گھر میں آ رہے ہیں، سبزی ترکاری کے تھیلے آ رہے ہیں، لانے والے کو پتہ کوئی نہیں حلال کے پیسوں کا کہ حرام کے پیسوں کا، پکانے والی کو پتہ کوئی نہیں یہ میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھا کے عبد القادر جیلانی بنے گا یا وقت کا بڑا بدماش بنے گا، پتہ کوئی نہیں میرے ہاتھ کی روٹی کھانے والی رابعہ بصری بنے گی یا وقت کی بد کردار بنے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 عورتیں آ گئیں، 2 بہنیں آ گئیں اور پردے میں اونٹ میں آ کے کھڑی ہو گئیں، عرض کرنے لگی حضرت جی ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی پوچھو کیا میرے سے مسئلہ پوچھتی ہو؟ کہنے لگی ہمیں کہا مسئلہ بتلا دیجئے۔ مسئلہ یہ ہے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہمارا بھائی غریب بڑا سا آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ہم اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں ڈالتی، ہم 2 بہنیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، اے اللہ والے ہمارا بھائی جو دال ساگ لے کے آتا ہے گزارا نہیں ہوتا، ہم اپنے بھائی سے دھاگا کپاس روئی منگوا لیتی ہیں، چرخی چلا کے اس کا سود کاٹتی ہیں، اے اللہ والے رات کے اندھیرے میں جب چرخی چلتی ہے ہمارے گھر کے چراغ
چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ والے، چراغ کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، ساتھ والا محلے والا، ساتھ والا جو مکان والا ہے یہ امیر آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر کہیں کہیں دیے کہیں چراغ جلتے ہیں، اس کے گھر کی اس کے چراغوں کی روشنی ہمارے چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے، ہم وہاں بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہیں، اللہ اکبر، سوت بناتی ہیں، پھر ہم کپاس دھاگے کا سوت بناتی ہیں، اے اللہ والے اسے بازار میں فروخت کر کے اپنا گزارا کرتی ہیں۔ بتا بغیر اجازت جو ہمارے مڈیر کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے، اس کے اندر چرخہ جو ہمارا کاٹا جا رہا ہے، اس سے آنے والی آمدنی بتا ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ جو یہ روشنی دیوار پہ پڑ رہی ہے، اس روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال کے کوئی کپڑا سیلوں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی، دھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ والی مسئلہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ اگر اتنا اللہ اکبر، اتنی بزرگی والی، اتنی تقوی والی، اتنی پاکیزگی، اتنی نفاست والی، حلال جاننے والی اتنی عظیم بہن ہے، تمہارا بھائی کتنا عظیم ہوگا؟ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگی تجھے کیا بتائیں، ہمارا بھائی وقت کا بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں دسمبر کے مہینے میں ان کی قبر پہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میرے عزیز و حاضر ہوا، بغداد شہر کے اندر، یقین جانو اتنا سکون مل رہا تھا حضرت کی قبر کے پاس جیسے بیٹا ماں کی گود کے اندر آ گیا ہو۔ کتنی رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی راتیں آئیں، کتنی نماز کے سجدے ہم نے کر لیے، صلاۃ التسبیح میں کسر نہ چھوڑی، فرض نمازوں میں کسر نہ چھوڑی، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو زندگی کے 50 سال گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اگر 12 سال کی عمر میں داڑھی کٹی تھی تو 70 سال ہو گئے، اسرا چل رہا ہے۔ یہ تو مالک کائنات کی مہربانی مانگو۔ اگر تم ایک مرتبہ اس قمیض کے اوپر اس طرح کوئی ریزر چلاؤ گے، دوسری مرتبہ ریسے بکھر جائیں گے، دھاگے بکھر جائیں گے، کپڑوں میں سوراخ ہو جائے گا، قمیض بیکار ہو جائے گی۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے، پتہ نہیں مہربانی فرما کر کون سی چمڑی لگا دی جس کو گھسا کے 50 سال گزر گئے، آج بھی اللہ نے چہرے کا حسن برقرار رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت رب آ رہا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ رہا ہے، لیکن محترم مکرم دوستو بزرگو، جب یہاں سے نکلیں گے 4 قدم کے فاصلے پہ خدا بھی بھول جائے گا، مصطفیٰ بھی بھول جائے گا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، وقت کا بہت بڑے شرابی ہوا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ہدایت کا نور ان پہ اتار دیا۔ اتنے شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے، اپنے پرائے کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھانجے ہیں، دونوں کی قبروں پہ میں حاضر ہو کے آیا، دونوں کی قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو اور بھانجا دوڑے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی خدا کا ایک بندہ بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹا ہوا ہے، اس کا عیب دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، دنیا اس کے منہ پر تھو کر کے جا رہی ہے۔ اے اللہ والوں اگر حکم کرو تو ٹانگے بائیں توڑ کے آ جائیں، اے اللہ والوں حکم کرو تو اس کے گھر والوں کو جا کے کہہ کے آ جائیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ کے ذات مضبوط تھا، آپ فوراً اٹھے، فرمایا میرا پانی کا لوٹا لے کے آ جا، میرا ڈنڈا بھی ساتھ لے کے آ جا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابھی ڈنڈا برسے گا، پانی کے لوٹے سے اللہ اکبر ڈنڈے مار کے اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں دھت لیٹے ہیں، شراب کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے پانی کا لوٹا لے لیا اور لوٹا لینے کے بعد فرمایا جلدی کر، اللہ اکبر، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا منہ سیدھا کیا اور اچھی طریوں آپ کا منہ دلوا دیا، آپ کے ہاتھ پیر دلوا دیے، جہاں آپ کے سر پہ مٹی لگی تھی، چہرے پہ مٹی لگی تھی، ہاتھوں سے مل کے دھو دیا اور شراب کی بوتل اٹھا کے پھینک دی۔ لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں، میں نے اس لیے اس کا منہ دھو دیا کہ بندے کا عیب بندوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، اگر یہ معافی مانگ لے خدا معاف کر دے گا، لیکن دنیا سے معاف کوئی نہیں کرے گی۔
اس لیے میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا۔ لیکن اللہ نہ کرے یا تو بازار کے اندر تماشا ہو جائے، بازار کے اندر لڑائی ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی ہو جائے، بھابی جھگڑنے لگے، سگا یار سگے یار کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھی ویڈیو بنا کے میرے عزیزوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ دنیا کہتی میری مووی کیسے چلے گی جو فرشتے کندھوں پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ جس طرح تو نے اللہ کے بندے کی مووی بنا دی، قیامت کے دن تیری مووی بنا کے ایسی چلا دی جائے گی۔ آج ہماری عبادتوں کا ہمیں مزہ کیوں نہیں ملتا؟ آج ہمارے سجدوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا؟ آج روزے ریاستوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا؟ میرے عزیزوں پورا رمضان کا مہینہ روزوں میں گزار دیا، تراویح میں گزار دیا، اعتکاف میں کیوں گزار دیا؟ رتی برابر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس نے جزا تو دی ہوگی، سزا سے بچایا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں اس عبادت کا اظہار تیرے میرے چہرے پر نہ آیا، تیرے میرے معاملات پر نہ آیا، آپ کے میرے کاروبار پر نہ آیا، آپ کے میرے کردار پر نہ آیا، آپ کی میری حیا والی آنکھ کے اندر نہ آیا، آپ کے میرے حیا والے دل کے اندر نہ آیا، حیا والے دماغ کے اندر نہ آیا۔ کیا مجال تھی رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، جو چاند رات تھی، عید کی رات تھی، جو تمام رمضان کی راتوں کی سردار تھی، میں نے ساری رات موبائل میں گزار دی۔ میرے عزیزوں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والوں کو عید کے دن فجر کی نماز کا سجدہ نصیب نہ ہوا۔ میں اس ٹیلر ماسٹر کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ سے معافی مانگ لے، جس نے پورا رمضان کا مہینہ جوڑے سی کر نہ ان میں اللہ کے بندوں کے لیے بنائے، ان جوڑوں کو پہن کر لوگ عید کی نماز پڑھ کے آئے، ہزاروں جوڑے سینے والے کو عید کی نماز نصیب کو ہی نہیں۔ چنیوٹ کے لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں بچیوں کو، ہزاروں بچیوں کو جوتا پہنانے والا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہن کے جائیں گے، جوتا پہنانے والا سب کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن اس کی دکان میں کوئی ایسا جوتا نہیں جو اس کے پہر میں آئے اسے عیدگاہ کی طرف لے جائے۔ فروٹ بیچنے والا، چھوارے بیچنے والا، پھینیاں نکالنے والا، پھینیاں بیچنے والا، سوئیوں کا گھی بورا بنانے والا، چینی کا بورا بنا کے بیچ رہا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ناشتہ پانی کر کے جائیں گے، افطار کر کے جائیں گے، چنیوٹ کے مسلمانوں کو گھی بورا کھلانے والے کو خود فجر کی نماز کا سجدہ ہی نصیب کوئی نہیں۔ ساری رات تیری میری امی، ساری رات تیری میری بھابی، ساری رات آپ کی میری گھر والی آپ کے میرے کپڑے استری کرتی رہی، ٹرو مرو کے جوڑے استری کرتی رہی، 3 جوڑے سلوا کے ہینگر کر دیے، پتہ نہیں کون سی دل میں بات آوے گی پہن کے جاویں گے، بچوں کے کپڑے بھی استری کر دیے، ٹوپیاں نکال کے رکھ دی، نئے ناڑے زار بن نکال کے رکھ دیے، نئی ٹوپیاں خوشبوئی نکال کے رکھ دی۔ یہ کیسی بدبختی ہے، ساری رات استری کر کے اپنوں کو پہنا کر عید کی نماز کے لیے بھیج دیا، خود گھر کے اندر 9 نفل کا سجدہ بھی نصیب کوئی نہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، میرے عزیزو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے منہ دھو دیا، فرمایا او بغداد کے لوگو، میں نے اس کے پاس سے شراب کی بوتل اس لیے پھینک دی تاکہ بندوں پر اس کا عیب نہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، دنیا معاف نہیں کرتی، خدا تو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے اپنی لٹھ لے لی، اپنی سوٹی لے لی، آگے جا رہے ہیں۔ جنید بغدادی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، جب اپنی خانقاہ کے پاس پہنچے، مکان کے پاس پہنچے، پیچھے مڑ کے بشرافی کی طرف دیکھا، دور پڑا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو وہ کر دے، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، الہی میں نے پانی اس کا منہ دھو دیا، تو رحمت والے پانی سے اللہ اس کا دل دھو دے۔ اللہ اکبر، ابھی گھر ہی جا کے پہنچے تھے، ساری رات میرے عزیزو دن پریشانی میں گزر گیا، پتہ نہیں بشرافی نے توبہ کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، پتہ نہیں میری دعا نے عرش آسمانوں کو چیرا ہوگا کہ نہیں چیرا ہوگا، میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رات کو بستر پہ آ کے لیٹے، ابھی آنکھ ہی لگی، اللہ پاک کی خام میں دارت ہو گئی، فرمایا او معروف کرخی، تو نے میرے بندے کا چہرہ دھویا، میں نے رحمت والے پانی سے بندے کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر، صبح اٹھے گا بشرافی، تجھے پہلے جیسا نہیں ملے گا، وقت کا ولی ملے گا، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، میں خانے میں نہیں بیٹھا بلکہ میرے گھر میں سجدے میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت معروف کی
کرخی کی آنکھ کھلی، اللہ اللہ کرتے ننگے پیری مسجد کی طرف دوڑے اور دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ پہلی صف میں بیٹھے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے بشر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہنس کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتے ہیں، ابھی تو سارا کچھ خواب میں دیکھ کے آ گیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سفید لباس پہننا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، بال کاٹنا کنگھی کرنا سنت ہے، ٹوپی پگڑی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، سجے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، برتن میں مل کے ساتھ کھانا سنت ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں جی سنت ہیں۔ 2 گروہ میں لڑنے والوں میں صلح کروا دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ آپس کے اندر لڑے ہوئوں کی صلح کرا دی، آپس کے اندر میرے عزیزوں بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا، بھائی سے بھائی کو ملا دیا، بہنوں کے ہاتھ سر پہ بھائیوں کا ہاتھ پھروا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اتنا اونچا عمل ہے جب تو زمین کے اوپر کرتا ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو فخر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے فخر کیا ابھی قربانی پہ گئے تھے چنیوٹ کی منڈی میں جانور لینے کے لیے، ہاتھ نہیں رکھنے دیا۔ کتنے کا بیڑا جی؟ 10 لاکھ روپے کا۔ اس کی جالر چیک کرو جی، اس کی کوہان چیک کرو جی، 6-6 لاکھ روپے کا ہے جی۔ کیوں؟ میں اسے روزانہ 10 کلو دودھ پلاتا ہوں، پائیا بھی دام روزانہ اسے میں کھلاتا ہوں، میں اسے مکھن کا بیڑا کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جانور کو کہا جی اجی جانور کے ساتھ جانور ہی بننا پڑتا ہے نا جی۔ دیکھنا جی میں نے 3 مہینے پہلے لیا تھا، اللہ اکبر کیا مجھے بس تھوڑی سی مزدوری دے دو۔ مولوی صاحب آپ بتاؤ آپ ہمارے اپنے کتنے کے لے کے جاؤ گے؟ میں نے کہا تو بتا کہ 6.5 مانگ رہا ہوں، 6.25 دے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ 3 مہینے کے اندر تو 50,000 کا دودھ ہی پی کے چلا گیا۔ میں نے کہا تیری امی گھر کے اندر ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا ابا گھر کے اندر ہے؟ جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ جی۔ میں نے کہا جانور تیرے سے بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر لے جا۔ میں گھر کے اندر گیا، اماں ابا بڈڑی بڈڑا کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بچہ جانوروں کو دودھ پلاتا ہے، کبھی اس نے تمہیں بھی دودھ پلایا؟ بادام کا گھوٹنا گائے کو کھلاتا ہے، کبھی اس نے تمہیں دودھ پلایا؟ کبھی اس نے تمہیں ایک بادام کی گریاں چھیل چھیل کے دی؟ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کیا بتلائیں، دودھ تو دور کی بات ہے، بادام تو دور کی بات ہے، یہ تو روٹی بھی مانگنے سے نہیں ملتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اوے بدبختہ، اوے نہ سمجھا، جانوروں کو دودھ نہ پلا، ماں باپ کو دودھ پلا، ماں باپ کو بادام کھلا۔ یہ ایسا اونچا عمل ہے، جانوروں کو دودھ پلاوے گا حساب لیا جائے گا، ماں باپ کو دودھ کا گھونٹ پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تجھے مجھے جنت کے مشروب پلائے گا۔ علماء اکرام کو عوام الناس کے سامنے بات رکھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں شوق دا مول کوئی نہیں، تجھے جانور خریدنے کا شوق ہے، نماز کے سجدے کا شوق کوئی نہیں، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کا تجھے شوق کب آئے گا؟ اپنی زندگی کامیاب بنانے کا، اتباع سنت تابعدار ہونے کا، اللہ کے حکموں کا پابند ہونے کا تجھے شوق کب آئے گا؟ جانور جی شوق ہے مولوی صاحب، شوق کا مول کوئی نہیں۔ چنیوٹ والو ذرا ایمانداری سے بتائیو، اگر میرے اندر 70,000 روپے کی سخت ہے، اگر 70,000 لاکھ کی میرے اندر برداشت ہے، جب میرے دروازے کے ساتھ 10 لاکھ کا جانور آ کے بندھے گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ 70,000 کا جانور اسی کھونٹے پہ کیا میرا بیٹا برداشت کرے گا؟ تمہارے شوق نے کئی لوگوں کو قربانی سے مایوس کر کے رکھ دیا، تمہارے شوق نے کئی لوگوں کو قربانی سے محروم کر دیا۔ 7 لاکھ کا جانور، اللہ تجھے 50 لاکھ کا لانے کی توفیق دے۔ 7 لاکھ کا جانور دروازے پہ لایا، اسی مکان کے ساتھ دوسرا دروازہ تھا جس کے گھر کے اندر بیٹا باپ کو کلپ کلپ کے رو رہا تھا، پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا، بیٹی بھی رو رہی تھی، ابو جی ایسا جانور لا کے دو، ایسا جانور لا کے دو، ہمیں نہیں پتا، ہم رسی پکڑ کے لے کے جائیں گے، ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ وہ باپ مرتا کیا نہ کرتا، خواہشات پر اپنے ایمان کا سودا کر کے جانور لے کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس جانور نے، جس شوق نے لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز سے دور کر دیا، ایسا جانور خدا کے دربار میں کوئی قبول نہیں۔
7 لاکھ کے 5 جانور لے کے آتے، 7 لاکھ کے 4 جانور لے کے آتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، بوٹی بوٹی محلے میں جاتی، بوٹی بوٹی غریبوں کے اندر جاتی، جن گھروں میں سالہ سال سبزی پکتی، آج تیرے قربانی کے گوشت کی ہنڈیا اس گھر کے اندر بنتی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ گردن پہ چھری پھیرنے والے کو محروم نہ کرتا، کھانے والے کے تھیلے کو بھی اللہ نعمتوں سے بھر دیتا۔ مدینے کی گلی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دروازہ کس کا آیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ آ گیا۔ آپ نے یوں کر کے دروازہ بجایا، دروازہ بجانے کے بعد اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی، کون میرے بوئے پر آ گیا؟ اس وقت تو کسی کے آنے کا وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اے لوگو، دو جہانوں کا سردار تیرے دروازے پر آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا کہ کملی والے بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، آپ کا آنا میرے گھر والوں کے لیے، میرے ایمان کی ترقی کے لیے، میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کا آنا مبارک ہو۔ کملی والے آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری بتا تجھے چاؤ کس بات کا چڑھ گیا، تجھے شوق کس بات کا چڑھ گیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو باورچی خانے کی طرف لے گئے، جو چولہے پہ ہنڈیا چڑھی تھی، ڈھکنا کھول کے دکھایا، بکری کا گوشت بھن رہا تھا، پک رہا تھا، کڑوا کڑوا مسالہ تھا۔ عرض کرنے لگے کملی والے مجھے پتہ ہے آپ کو بھنا گوشت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو کہوں کہ تیرے مکان سے ہنڈیا کے بھننے کی خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، کھایا پیا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بھوک لگی کہاں کہ بس گوشت میں کسر رہ گی، 5-4 منٹ میں دسترخوان لگتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا بنا رہے ہیں، چمچہ چلا رہے ہیں، اتنے میں مدنی کریم علیہ السلام آ گئے، ہاتھ سے چمچہ پکڑ کے سالن میں پھیرنا شروع کر دیا۔ جب بھنا ہوا سالن تیار ہو گیا، خوشبو کی لپٹیں ناک کی نتھوں کو کراس کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے تیرے محلے والوں کا تو پتہ ہوگا، کہیں گھر امیروں کے، کہیں گھر غریبوں کے، کتنے یتیم تیری گلی میں رہتے ہیں، کتنی بیوائیں تیری گلی میں رہتی ہیں، کتنے مسکین تیری گلی میں رہتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے ہنڈیا بھول گئی، مجھے گوشت بھول گیا۔ میں نے کہا کملی والے سامنے والے دروازے سے 4 دن پہلے جنازہ اٹھا، مرنے والا 3 یتیم بچی ایک بیوہ کو چھوڑ کے چلا گیا، پچھلے دروازے سے 7 والے دروازے سے مہینہ پہلے جنازہ فلانے صحابی کا اٹھا تھا، ادھر بھی غریب ہے ادھر بھی غریب ہے۔ میں گلی سے چل کے آ رہا تھا، ایک سے پوچھا آج تو دھاڑی پہ کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا کہاں سے پیسہ لگاؤں، میرے پاس چھاپڑی لگانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں۔ جب سارے گھرانے کا حال انگلی پہ گنا دیا، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جلدی کھڑا ہو جا، جلدی کر مجھے پانی کا پیالہ لا کے بھر کے دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ بھر کے لائے، آپ نے بھنے ہوئے گوشت میں برتن میں ڈال دیا، پتلا سا شوربہ کیا، فرمایا اور پانی کا پیالہ لے کے آ جا۔ جب 2-3 پیالے پانی کے ڈال دیے، پتلا پتلا شوربہ ہو گیا۔ فرمایا ابو سعید خدری میں تجھے سالن برتن میں ڈال کے دوں، فلانی غریب کے گھر دے آ، فلانی بیوہ کے گھر دے آ، فلانا یتیموں کے گھر دے آ۔ فرمایا میرے 10-12 پھیرے لگے، ہنڈیا ساری خالی ہو گئی، نیچے کا پیندہ نظر آنے لگا۔ آپ نے بار بار پوچھا ابو سعید خدری کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اچھی طرح یاد کر لے تیرے محلے میں کوئی بیوہ تو نہیں رہ گئی؟ عرض کرنے لگے کملی والے ساروں نے رج رج کے کھا لیا۔ آپ نے ہنڈیا چولہے سے اٹھائی، نیچے دسترخوان پہ رکھ لی، روٹی کا ٹکڑا توڑ دیا، لگما لگما جو زمین پہ جو پیندے کے ساتھ سالہ لگا تھا، ابو سعید خدری کھاتے کھاتے رونے لگ گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کیا تیری ہنڈیا خالی ہو گئی؟ کیا تیرا گوشت غریب کھا گئے؟ کیا تیرے ہنڈیا کا سالہ یتیم کھا گئے؟ کہانی اللہ کے نبی جو آپ نے کام کیا اس کا تو مجھے احساس ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو سعید خدری کی منہ میں لقمہ، حضرت محمد عربی کے منہ میں لقمہ، دونوں لقمہ چباتے جاتے رو رہے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، تیری ہنڈیا سے یتیم بیوہ کھا گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے آج کے تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا۔ آپ نے میں نے بھی جانور ذبح کیے ہوں گے، بکرے ذبح کیے ہوں گے، بڑے بڑے بیل ذبح کیے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارا گوشت مستحقوں کو گیا؟ نہیں گیا۔ مجھے وہ مولوی صاحب دکھاؤ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جنہوں نے قربانی دے دی ان کے گھر گوشت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، پہلا حق تیرے قریبیوں کا ہے. جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لو. اللہ اکبر. ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں مسکینوں کا، ایک اپنی ذات کے لیے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا 1400 سال کے بعد گھر وغیرہ میں قربانی ہوگی، 4 بکرے ذبح ہوں گے، ایک بیڑا ذبح ہوگا؟ اے لوگو، تم نے 1 کلو گوشت کی وجہ سے، اللہ اکبر، 1 کلو کی بوٹی کی وجہ سے تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیا. بیچتے نہیں رشتہ داروں کے گھر گوشت؟ غریبوں میں بانٹاؤ، غریبوں میں بانٹاؤ. تمہیں چنیوٹ میں غریب نظر آیا، بیوہ پھپھی نظر نہیں آئی؟ پانچ بچوں کی ماں تمہیں بیوہ خالہ نظر نہیں آئی؟ غریبوں کے دو جی، غریبوں کے دو. پڑوسیوں کا کوئی نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اللہ کا پیغام لے کے آئے. رحمت والے نبی نے فرمایا ایک دن تو جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آیا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں وراثت میں سے پڑوسی کو حصہ نہ دینا پڑ جائے. یا تو کوئی برف نہیں دیتا. یہی وجہ ہے نمازیں اوپر جا کے واپس آ جاتی. ہمارے اندر اللہ اکبر برداشت سنانے کا مادہ ہے، اور برداشت ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، سننی چاہیے، سننی چاہیے. اگر یہ مادہ کسی دوسرے کے اندر ہے تو تیرے میرے اندر کوئی نہیں. باپ کو تو تڑاک کر کے جواب دیتا ہے، وہاں برداشت کیوں نہیں کرتا؟ ماں کو گھور کے دکھاتا ہے، برداشت کیوں نہیں کرتا؟ بیوی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، بات کا جواب جوتے سے دیتا ہے، وہاں تو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ اے لوگوں، مسئلہ سن کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. آج میں تو بڑا تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا. الہ العالمین، تیری ناراضگی کا کیسے پتہ لگے گا؟ تیرے راضی ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ اے مالک کائنات، تو بندوں سے راضی ہے کیسے پتہ لگے گا؟ تو اپنے بندوں سے ناراض ہے، میرے سے ناراض ہے کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا گھر کے اندر تیرا باپ ہے کجی ہے. فرمایا اگر تیرا باپ تیرے سے راضی تو خدا بھی تیرے سے راضی. اگر تیرا باپ تیرے سے ناراض ہے تو عرش والا رب بھی تیرے سے ناراض ہے. امت کے نوجوانوں، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں. ہم نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں رلایا. ہمارے سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اپنے باپ کے ارمانوں کا قاتل ہم ہیں. اللہ اکبر. ہم نے بڑھاپے میں ماں کو رول کے رکھ دیا، ماں کو کنگھی کے قابل نہ چھوڑا، ماں کو صاف کپڑے کے قابل نہ چھوڑا. یہ بہنوں کے گھر اپنی بیٹیوں کے گھر زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہے. جوان 4 5 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے مرنا ہے. اور میرے ویرو، لوڈ شیڈنگ عطا پڑتول حملے کرتی ہے. چنیوٹ کے اندر سولر لگا لو، بیکار ہے. چنیوٹ کے اندر یو پی ایس لگا لو، بیکار ہے. بیٹری سسٹم کر لو، بیکار ہے. جنریٹر لگا لو، بیکار ہے. کبھی گیس ہے جنریٹر کوئی نہیں، کبھی جنریٹر ہے تو گیس کوئی نہیں، کبھی بجلی ہے تو پنکھا کوئی نہیں، پنکھا ہے تو اے سی، پنکھا ہے تو بجلی کوئی نہیں. یہ نظام چلتا رہتا ہے. اگر بند کمرے کے اندر رات کو سوئے، رات کو 1 بجے بجلی چلی گئی، فوراً کیا کرو گے؟ قمیض اتار دو گے، کھڑکیاں کھول دو گے، دروازے بند کر دو گے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے. اجی گرمی ہے، گرمی ہے، اور کیا کر لیں گے؟ اللہ غنی. گھر سے باہر نکل کے تھلے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تھڑے پہ بیٹھ جائیں گے، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک لیں گے. 4 گھنٹے بعد لائٹ آ گئی، پھر سکون آ جائے گا. ایک کمرہ تیرے مکان کا، ایک کمرہ تیری قبر کا. رب کعبہ کی قسم، یا تو اٹھ بھی بیٹھا ہے، یا تو کروٹ بھی بدل لی، یا تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھی لے لی، یا تو پانی بھی پی لیا، یا تو میرا عزیزو نکل کے باہر آ گیا. جس مکان میں تیرے میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے جائیں گے، میری امی چھوڑ کے جائے گی، میرے ابو چھوڑ کے جائیں گے، میرے خاندان والے چھوڑ کے جائیں گے. یہ وہ مکان ہے رب اکبر کی قسم، جہاں سیدھا ہونے کی اجازت نہیں، کروٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، اٹھ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. گھر کے اندر کروٹ سے لیٹا، کمر درد ہوئی، سیدھا ہو گیا، سیدھا درد ہوا تو مدعا ہو کے لیٹ گیا. قبر کے اندر سیدھا تو سیدھا لیٹا رہے گا، کروٹ بدلنے کی اجازت نہیں ملے گی. بستر وہاں کوئی نہیں، پنکھے کا انتظام کوئی نہیں، سولر اے سی کا انتظام کوئی نہیں، روشنی کا انتظام کوئی نہیں. خدا کے واسطے عافیت مانگ لے. قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر کملی والا بھی رو دیا. قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی کہنے لگا کاش میں کوئی پرندوں میں چڑیا ہی ہوتا. حضرت عمر کہنے لگے کاش میں کوئی گھاس کا تلکا ہی ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 82 سال کی عمر کا، جس کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو گزرا. مسلمانوں اللہ اکبر، آج سے 1400 سال پہلے جسے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، نبی کا دوہرا داماد ہے. اللہ اکبر. جب نبی نے جیسے عشرہ کے موقع پہ چندہ مانگ لیا،
800 اونٹوں کا 800 اونٹ بوائے سازو سامان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر مانگا ہے کوئی نہیں، ابھی 200 کا باقی رہ گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے خصوں میں ہاتھ ڈال لیا، میرے خصے میں درم و دینار نہ نکلا، میں نے اپنے گھر میں جھاتی مار کے دیکھ لیا، میری تجوری میں کوئی پیسہ نہ نکلا، میں خاموش ہو کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ صدیق گھر کا برتن ساز و سامان لے آئے، حضرت عمر سارا ساز و سامان لے آئے، 800 کا 800 اونٹ بوائے ساز و سامان کے میں نے دے دیے۔ حضور نے فرمایا ابھی 200 اور چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی نے چوتھی مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی مسلمانوں کے لیے چندہ دے دے، اللہ اکبر، بلال کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹ گیا، ایسا لگا جس طرح میرے گرے بان کو کس نے پھاڑ کے رکھ دیا۔ خدا کا نبی مانگی کوئی اٹھ نہیں رہا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پورے 1000 کے لشکر کا عثمان انتظام کرے گا، جو چاندی تھی، جو سونا تھا، جو درم و دینار تھا، میں نے سارا رسول اللہ کی جھولی میں لا کے رکھ دیا۔ میرا عزیزو 1 کلو ہوگا، 2 کلو ہوگا، 4 کلو ہوگا، 5 کلو ہوگا۔ علماء اکرام نے دور جدید کے اندر کیلکولیٹر کر کے دیکھا، جو 1400 سال پہلے عثمان نے نبی کے قدموں میں مال نچھاور کر کے دیا تھا، آج کے دور کے اندر اس کی قیمت 3.5 ارب روپے بنتی ہے۔ 3.5 ارب روپے اس دور میں عثمان نے دیا تھا۔ کوئی اہل اللہ کے قبرستان پہ فخر کرے گا، کوئی کہے گا جی میرے ابے کی قبر فلانی ولی کے ساتھ بنی، کوئی فخر کرے گا میری قبر فلانی بنی۔ وہ کتنے مقدروں والا ہوگا جس کی قبر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی فاطمہ کہاں سو رہی ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت عباس کہاں آرام کر رہا ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت حسن کہاں آرام کر رہا ہے؟ جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی 9 حرم ہے۔ سیدہ عائشہ حفصہ کہاں آرام کر رہی ہیں؟ جنت البقیع میں۔ حلیمہ سعدیہ کا آرام کر رہی ہے جنت البقیع میں۔ 10,000 صحابہ کا آرام کر رہے ہیں جنت البقیع میں۔ جاؤ 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 میرے عزیزو، جاؤ مدینے کی میونسپل کمیٹی میں چلے جاؤ اور پوچھو یہ جنت البقیع کی جگہ کس کی تھی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے بار پھیرا مار کے آئے، راستے میں جناب عثمان غنی مل گئے۔ عرض کیا رسول اللہ کہاں کو چلے تھے؟ آپ نے فرمایا عثمان میں ادھر گیا تھا، مجھے ایک زمین کا ٹکڑا بڑا اچھا لگا۔ رحمت والے نبی کہاں؟ فرمایا ادھر ہے، آپ چلیے میں بھی آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے مالک کے پاس گئے، اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت دے کے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ آپ نے فرمایا رحمت والے نبی کے پاس آگئے، یا رسول اللہ جی چیز آپ نے پسند کی، کیسے ہو سکتا ہے عثمان کے ہوتے تیرے قدموں میں نہ آئے؟ جاؤ وہ زمین میں نے آپ کے نام کر دی۔ آپ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کے نام کر دی، مسلمانوں کے پاس قبرستان کی جگہ کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو جنت البقیع کا قبرستان جو آباد ہے یہ بھی عثمان غنی کے پیسوں کی خریدی ہوئی زمین پہ بنا ہوا ہے۔ ڈولیاں 2 ہیں مولانا، ڈولیاں 2 ہیں۔ اللہ، ڈولی بھی مقدروں والی، ڈولی میں بیٹھنے والی بھی مقدروں والی، جس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک ڈولی میں بیٹھ کے علی کے گھر گئی، ایک ڈولی میں بیٹھ کے قبرستان اللہ کے پاس گئی۔ یہ دونوں ڈولیاں دینے والا کون تھا؟ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ، کہاں کہاں تم صحابہ کو جدا کرو گے؟ لعنت کے مارو، خدا تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ بھائی ایمان تمہیں صحابہ کے علاوہ کو ملتا کوئی نہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، بادب ہم حکومت سے پرزور ادب کے دائرے میں رہ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را چھوٹی کرسی سے لے کے بڑی کرسی تک پر بیٹھنے والا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ایسا لٹریچر، ایسی چاکنگ، دیوار چاکنگ، ایسا موبائل کے اوپر کوئی سٹیٹس لگانا صحابہ کے خلاف، ازواج مطہرات نبی کی بنات کے خلاف، جس سے اربوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تمہیں فی الفور بند کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو جس لیڈرز کو عام کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، وگرنہ ہم قانون ہاتھ میں لیتے نہیں، لیکن صحابہ کی محبت کی شمع ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر ہم نہیں دیکھتے کسی کا گھر جل جائے یا کسی کا گھر بچ جائے۔ خدا را تم خوف خدا کرو۔ ٹھیک ہے محرم الحرام
ادب و عقیدت کے ساتھ مناؤ، ہم بھی مناتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے چنوٹ کے اندر 4 روزہ پروگرام ہوتا ہے، اور حضرت حسین کی سیرت صورت، ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آؤ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی قسم نہ کوئی خون تمہیں نظر آئے گا، نہ پتھر روڑا نظر آئے گا۔ ہم مساوات اور ہمدردی کا سبق دیتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے، پوری دنیا کے اندر اسلامی بھائی چارگی ہو جائے، پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی بھی تحفظ ہو جائے، صحابہ اکرام اہل بیت کی عزتوں کا بھی تحفظ ہو جائے۔ کیا یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے کہ نہیں ہے میرے عزیزوں؟ ان کے گلے کرتے ہو جن کا ہر قدم بقدم اسلام پر جن کا احسان ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں تبوک کے موقع پر جب میرے گھر والے نے چندہ مانگا، چندہ مانگنے والا کون تھا؟ میرا گھر میں چندہ مانگنے والا میرا گھر والا، چندہ دیکھنے والا میرا ابا، کہ ایسے دو سچے یار ہیں، ان دونوں کی یاری اتنی پکی ہے کہ ان دونوں کی یاری پہ عرش والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری پہ آسمان والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری کے گیت ساتوں آسمان پر گائے جاتے ہیں۔ کون؟ میرے عزیزو، آج آپ سے میرے سے چندہ مانگا جائے گا، کوئی 5000 لکھوائے گا، کوئی 10,000 لکھوائے گا، مجھے وہ سخی دکھاؤ جو اپنے گھر کے برتن بھانڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب سارے گھر کا ساز و سامان اٹھا کے لے آئے، گھر کے اندر کچھ نہ بچا، پھر روتے آگے بیٹی کیا کروں؟ وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اما کہتی میں دیکھتی رہی تھی، آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری۔ سننا، آئے سخیز کو کہتے ہیں، سخیز کو نہیں کہتے۔ اللہ کو پر جو نوٹ کو بھی دیکھ کے دیتا ہے، اور اللہ اکبر دینے سے پہلے کہتا ہے ہونا بھی بومے تھے کہ سنو گلی کوئی نہ جا فرمایا خبردار جھڑک کے کسی پر زیادتی کر کے اپنی سخاوت کو ختم مت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر گھر آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابا روتا کیوں ہے؟ جو تیرے پاس تھا تو نے سارے کا سارا دے دیا۔ کہنے لگے نہیں بیٹے، حضور مانگ رہے ہیں، ہمیں نیچے نگاہ کرتے شرم آ رہی ہے، ابا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی میں گواہ، میں گواہ، میں گواہ۔ میرے ابے نے سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ رکھ دی، اس پگڑی میں میرے ابے نے اپنے پیر کے جوتے بھی رکھ دیے۔ میرا ابا اوٹ میں چلا گیا، اپنے تن کا کرتا تہمد اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا، وہ پیمد والا کرتا تہمد بھی گٹھڑی میں باندھ دی۔ میرے ابا نے وہ گٹھڑی سنبھالی، گھر سے باہر نکلے، میں اپنے ابا کی حالت دیکھ کے رونے لگی، ٹاٹ لپیٹ کے جا رہا ہے، ننگے پیر جا رہا ہے۔ پھر میرا ابا دروازے سے باہر جا کے واپس آیا۔ میں نے کہا اب کیا بچا؟ ابا تیرے تو جتیاں بھی کوئی نہ بچی۔ فرمایا عائشہ ایک چیز گھر کے اندر رہ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ ابا باورچی خانے کی طرف گیا، روٹیاں پکانے والا توا اٹھا کے لے آیا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا ابا توے کا کیا کرے گا؟ فرمایا جس مسلمان کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے توا نہیں ہوگا، اس کے ابو بکر کا توا اس کے کام آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، کملی والے کھڑے نہ ہوئے۔ عثمان غنی 1000 کے لشکر کا سامان لے کے آئے، حضور کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کے ہاتھ میں جب آپ نے روٹی کا توا دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر توا لے کے آئے، نبوت نے ابو بکر کے گھر کا توا ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا ابو بکر یہ توا کیوں لے کے آیا؟ یا رسول اللہ مجاہد جہاد کریں گے، تلوار چلائیں گے، انہیں بھوک لگے گی، جو ان کے لیے روٹی پکائے، انہیں کہ ابو بکر کے توے پہ روٹی پکا لے تاکہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس لیے سے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ فرمایا اے ابو بکر میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل نے ہنسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 7ویں آسمان سے دوڑتا ہوا آیا، اے ابو بکر تیرے توے کو دیکھ کر پروردگار عالم بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ تلمل جے ڈھل اولادگی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا، صدیق نے سب کچھ دے دیا۔ احسان ہے میرے چاند صحابہ کے ہمارے پر، ان کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے بچوں کے نام تو صحابہ کے نام پر رکھ لو کہ یہ بھی تمہیں حکومت منع کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کا نام نیت کر، نوجوان نام میں نام گناتا رہوں، خدا تجھے توفیق دے، اللہ تجھے دودھ پوت والا، اللہ تجھے 10-10 4-4 5-5 بیٹے دے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھوں گا، دونوں ہاتھ کھڑے میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، حسن حسین رکھوں گا، معاویہ رکھوں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام معاویہ کو میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گا؟
معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام بلکہ محمد معاویہ رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے کا نام علی معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام صدیق معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر معاویہ رکھوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جہاں نبی کے دو دلیر جمع ہو گئے اسلام بھی بھاگ جائے گا، اسلام پر بوکنے والا بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے توفیق دے، نہ کرنا، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے بیٹی دے تو نام میں زینب رکھوں گا، اللہ مجھے 4 بیٹیاں دے، میں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رکھوں گا۔ کہہ دو دونوں ہاتھ کر کے انشاءاللہ۔ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اپنے ایمانی غیرت کا ثبوت دیجئے۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی مدنی کریم علیہ السلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، عید کی نماز۔ اماں نے بوے تھے ہونک ماری، کوک ماری، پیچھے مڑ کے دیکھا اماں عائشہ کھڑی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اماں عائشہ تجھے رسول اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ۔ اماں عائشہ جب پیار آیا کرتا، جب حضور پیار لاڑ تیرے سے کیا کرتے، تجھے کیا کہا کرتے؟ ماں بھی چوڑی ہو گئی، کہنے لگی حضور مجھے عاشو کہا کرتے، عائشہ بھی کہا کرتے، عاشو کہہ کے پکارا کرتے، کبھی کہتے میری حمیرہ، کبھی کہتے میری عاشو ادھر آ جا۔ اماں عائشہ کہتی دونوں روٹی کھایا کرتے، ہڈی والی بوٹی میں اٹھاتی، مجھے ہڈی والی بوٹی کھانے کا شوق تھا، میں اٹھا کے چر کر کے یوں بوٹی نوچ دی اور میں ہڈی زمین پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، ہم بھی حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں، سارے حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کاش ہم ہوتے تو حضور کا جھوٹا کھاتے پیتے۔ آپ فرماتی میں ہڈی دسترخوان پہ رکھتی، رحمت والا نبی ہڈی اٹھا لیتا اور مجھے دکھا کے تیرے دانت یہاں لگے ہیں، وہیں سے ایسی بوٹی نوچا کرتے، اور میں پانی کا گھونٹ بھی لیتی، پیالہ اٹھا لیتے، گھماتے، جہاں سے کنارے سے پانی ٹپکتا وہیں منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کو بتا دیا ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، امت کے رہبر رہنما ضرور ہیں، لیکن بیوی کے شوہر بھی ضرور ہیں، بچوں کے باپ بھی ضرور ہیں، بہنوں کے بھائی بھی ضرور ہیں، ماؤں کے بیٹے بھی ضرور ہیں، میرا بھی باپ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، نبی صرف نماز کے سجدے کرانے نہیں آیا، بلکہ کردار بھی سمجھانے کے لیے، اخلاق بھی بتانے کے لیے، گھریلو زندگی بتانے کے لیے آیا ہے۔ آؤ چنے اٹھ کے غصے ہوئی اور مسلمانوں، تمہارے گھر میں اسلامی کتابیں بہت سارا پڑھی ہوں گی، اپنے گھر کے اندر سیرت عائشہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت فاطمہ لے کے آؤ، اپنے گھر میں سیرت ہاجرہ اور سارہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت ابراہیم اسماعیل لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت ابو بکر عمر عثمان غنی لے کے آؤ، علی لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت زینب رقیہ ام کلثوم لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ تیری میری بچی کتاب پڑھ گئی، اللہ کی قسم زینب والے کردار کو اس نے اپنا لیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اس کے پردے پر بھی خدا کا سلام آئے گا، اس کی عزت پر بھی آسمان والے کا تیرے میرے پر سلام آئے گا۔ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے۔ کملی والے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے ہی کوئی نہیں۔ عائشہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کھانے کی؟ کہ اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں، آج میں امت کی ماں ہوں، غریب بھی میرے بیڑے پہ آئیں گے، کوئی کھجور مانگے گا، کوئی عیدی مانگے گا، کوئی پیسہ مانگے گا، یتیم بھی میرے دروازے پہ آئیں گے۔ حضور نے فرمایا صاحب میرے پاس تو ایک دھیلا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کا نبی سر نیچے کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ عید کی نماز کے بعد جب گھر تشریف لائے، چولہے پہ ہنڈیاں بھی چڑھی ہوئی ہے، دسترخوان بھی لگا ہوا، اماں کے دورے، اماں کے ارد گرد یتیم چھوٹے چھوٹے بچے کو عیدی لے کے جا رہا، کچھ لے کے جا رہا۔ آپ نے اجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ یہ وہی گھر ہے جس گھر میں سے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ جی جی۔ اے عائشہ تو کہہ رہی تھی کھجور کوئی نہیں، ستو کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، اے عائشہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ کی اکھیوں کے ہنجو نکلنے لگے، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جب گئے تھے پیچھے عثمان تیرا داماد آ گیا تھا اور کہا تھا اماں بتا کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب میں نے دکھڑا سنایا، عثمان اپنے گھر گیا، 9 اونٹوں پر سارا گھر کا راشن لے کے آیا، 9 ازواج مطہرات کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک ایک اونٹ لا کے باندھ دیا۔ اماں جی کھاؤ پیو، خود بھی کھاؤ دوسروں
دوسروں کو کھلاؤ۔ حضور نے دسترخوان دیکھا، اکھیاں چھلک پڑی، ہجنگیوں کے ساتھ رونے لگے، وہی دعا منوت والا دامن پھیلا لیا، یا رحمان سہل حساب علی العثمان، اے اللہ تیرے نبی کے گھر جس نے آج کھانا بھیجا، قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں مالداروں کا قیامت کے دن حساب ہوگا، سب سے سستا آسان حساب عثمان غنی کا کیا جائے گا۔ اللہ، یا تو قربانی کے دن بھی گوشت کی بوٹی دیتے ہوئے ہم نے کتنے دروازوں کو کنڈیاں لگائی، مک گیا۔ اللہ، انفق یا بلالا ولا تخشم ذی العرش الجلالا، اے بلال خرچ کر، تھوڑے کی پریشانی نہ کر، تو اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دے، خدا تجھے دینا شروع کر دے گا، دے اللہ۔ حضور ادھر بیٹھے ہیں، سن، حضور ادھر بیٹھے ہیں، پیچھے حضرت عمر بیٹھے ہیں، ادھر عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں۔ بلال، جی آمنہ کے لال، مدینے کی فلانی گلی میں چلا جا، یہ سائل کب سے بیٹھا ہے، تقاضا کر رہا ہے، یہ سائل کب سے بیٹھا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، اسے کچھ لا کے دے دے، میرے پاس نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں، جا قرضہ لا کے دے دے۔ حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے کہ جی جب ہے ہی کوئی نہیں تو ادھار مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، خدا کے نبی کی اکھیاں پھر برس پڑی۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور گھور کے کہا، عبداللہ بن عمر نے یا کوئی اور صحابی تھے جنہوں نے گھور کے دیکھا، وہ تو بیٹے تھے، جنہوں نے گھور کے دیکھا اور ان سے کہا عمر تو خاموش رہے، اور حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ کہنے لگے جی آپ عمر کی باتوں میں نہ ہو، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے۔ اللہ اکبر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس نبی کے امتی ہو کے آج میرے عزیزو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کے بندے، اس میرے عزیزو پیغمبر کے امتی ہوتے ہوئے آج بھائی سے عید کے دن بھی ناراض ہے۔ قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ بڑے بھائی نے 4 جانور کیے، دوسرے بھائی کے گھر ایک بوٹی بھی نہ بھیجی، کہنے لگا کتوں کو ڈال دوں گا، بھائی کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ بہن سے رشتہ مانگا، بہن نے نہیں دیا، بہن سے تعلق توڑ کے رکھ دیا، بہن نے زمین کا حصہ مانگ لیا، دیکھ لے یا زمین لے لے پھر باپ کے گھر سے جائے گی، تو ہوتا کون ہے؟ کیا تیری کبھی بہن نے بھی اس طرح کہا کہ بھیا تو حصہ لے لے پھر بہن سے جائے گا؟ کیوں تنگ نظر ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے ویرو سہیلیاں تو جگہ جگہ مل جائیں گی، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اپنی چادر 4 دیواری کو سنبھالو، دوست تو تمہیں بازار میں مل جائے گا، لیکن بہن کا پیار میرے عزیزو دھرتی سے اگر اجڑ جائے تو بہن کا پیار کوئی نہیں ملے گا۔ ایک بھائی، 4 بھائی باپ دنیا سے جا رہا ہے، 4 بھائیوں سے کہہ دیا ایک تمہاری بہن ہے، جب وراثت تقسیم ہو تو اس کو بھی کچھ دینا، اس کو محروم نہ کرنا۔ چاروں کی آنکھ کے اندر غرور اسی آ گئی، باپ کے مرنے کے بعد چاروں نے تقسیم کر لیا اور بہن کو کہا ہم نے تجھے جہیز دے دیا اور تو کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ویرو خدا کا شکر ہے، کچھ دو نہ دو، بس آنے کا راستہ ہی کھول دو، تم مجھے دعا دے دیا کرو۔ 4 دن کی چاندنی میرے عزیزو، کسی کے پاس پیسہ آیا، کسی نے پلازا، کسی نے زمین، کسی نے زری زمین خرید لی۔ ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا، اللہ اکبر، ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا، بڑے بھائی کو فون کیا، یار 50,000، انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی بینک کے اندر قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں، تیرے بھتیجے نے گاڑی لی تھی اس کی قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں، دوسرے بھائی کو میں نے یہ کام کر لیا، اب اکیلا رہ گیا، اپنا کچھ بھی کہا، ایسا موذی مرض کے جان لیوا، یا بچہ بچا لے یا مال بچا لے، مال چلا گیا، بچے کی بھی آخری سانسیں، دنیا کے اندر کوئی سبیل نہیں، کوئی رستہ ایسا نہ رہا میرے عزیزو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اسی لیے میرے عزیزو ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، کیا نصیحت تھی؟ ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اب نصیحت کیا تھی؟ اس نے سوئی، دھاگا اور کینچی، 3 چیزیں اپنے بیٹے کے سامنے رکھی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے موبائل، سگریٹ کی ڈبیا، اس نے 3 چیزیں رکھی۔ ان کا بیٹے بتا، کچھ نصیحت کرنے لگا ہوں، کیا؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا منگوایا، کینچی سے کاٹا اور کینچی کو پیروں میں پھینک دیا، دھاگا سوئی میں ڈالا، اللہ و سوئی سے اس کٹے ہوئے کپڑے کو سیا، کپڑا جوڑا، سوئی اس نے اپنی پگڑی میں باندھ لی، لگا لی، اور دھاگا اس نے جیب کے اندر ڈال دیا۔ کہ بیٹا بتا اس میں تجھے کیا نصیحت ملی؟
انہوں نے کہا ابا مجھے تو نہیں پتا. کہا بیٹا بتا ان تینوں میں سے قیمتی چیز کون سی؟ سوئی کتنے کی؟ اتنے کی. دھاگا اتنے کا. کینچی سب سے مہنگی. کہا بیٹے میں نے کینچی وہاں کیوں پھینکی؟ کہا ابا مجھے پتا کوئی نہیں. کہا بیٹے زندگی میں یاد رکھنا ہم رہے نہ رہے بڑے نشیب و فراز آئیں گے, بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے. اے میرے بیٹے جو چیزوں کو کاٹ دے بے شک وہ سونے سے زیادہ قیمتی اسے اپنے پاس نہ رکھنا. یہ کینچی نے کپڑے کو کاٹا. اگر یہ پیار والی کینچی, یہ پیسے والی کینچی تیری بہنوں کو کاٹ دے, تیرے بھائیوں کو کاٹ دے, تیرے رشتہ داروں کو کاٹ دے, اس کینچی کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دینا. اللہ اکبر. یہ سوئی سے میں نے یوں کر کے تروپے لگائے, یوں گانٹھے لگائیں. اے بچے اس نے ٹوٹی چیز کو دوبارہ جوڑ دیا. ہاں 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 اپنے کردار اپنے اخلاق کے اندر ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے کا مادہ رکھنا, جوڑی چیزوں کو ٹوٹنے کا منع کرنا. اے میرے بچے یہ دھاگا میں نے جیب میں ڈال لیا. کٹی چیز اور سوئی کے درمیان یہ دھاگا واسطہ بنا. ٹھیک ہے زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے, ناراضگی آئیں گی. کھڑکی گھر کے دروازے بند کر دینا, کھڑکیاں بند کرو, روشندان بند کر دینا, لیکن ایک کھڑکی کھلی رکھنا. کیا پتا کس وقت کس سے واسطہ پڑ جائے, کیا پتا کس وقت کسی سے ضرورت پڑ جائے. جب بھائی نے میرے عزیزو سارا کچھ ہر ایک کو آزما لیا, بھائی کے پاس کچھ نہ بچا. بہن کو پتہ لگا میری بہن میرا بھائی پریشان ہے, میرا بھتیجا زندگی کی موت کی کشمکش میں ہے. یہ بہن آئی آ کے دروازہ بجایا. کون ہے؟ تیری بہن آئی ہے. اللہ اگر بھابی اٹھ کے اندر جانے لگی. ہمارے پر تو پہلے مصیبت تھی, اب یہ آ گئی بچوں کے ساتھ آئی ہوگی. ہمارے تو خود روٹی کے کال پڑ رہے ہیں, جان کے لالے پڑے. انہوں نے سارا سنا, میٹھا شربت سمجھ کے کڑوا گھونٹ پی لیا. بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا, آنکھوں کے اندر باتیں ہو گئی. بہن بھابی سے کہنے لگی اچھا کچھ نہ صحیح مجھے پانی کا گلاس تو دے دے. کہنے لگی اچھا لے کے آتی ہوں. بھائی کو لے کے لپٹ گئی, سر کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیر کے کہنے لگی ویرا مجھے اس بات کا گلہ نہیں کہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا, مجھے گلہ اس بات کا کہ زندگی کی انمول گھڑی میں تو نے مجھے یاد نہ کیا. ٹھیک ہے میں کسی جوگی نہیں, میں دکان نہیں بیچ سکتی ہے کوئی نہیں, میں مکان نہیں بیچ سکتی ہے کوئی نہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی نہیں, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے. اپنے کپڑے کو کلائی سے اوپر کیا, اپنے ماں کے دیے ہوئے 2 کنگن اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے, پھر یوں کر کے اپنی چادر کا کونا یوں کر کے اس کنگن میں چھپا دیا. کہنے لگی یہ بہن بھائی کی راز کی بات ہے, بھابی کو پتہ نہ چلنے پائے. اللہ اکبر. پانی لانے سے پہلے اٹھ کے دروازے پہ چلی گئی. کہنے لگے ویرا روتے ہوئے دیکھنے آئی تھی تو رو رہا تھا, ایک دفعہ ذرا ہنس کے دکھا دے. بھائی نے ہنس کے دکھایا, بہن کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. دروازے پہ جاتی ایک پیغام دے کے کہہ گئی, کہنے لگی بھیا اگر دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہو ایک مرتبہ بہن کو آزما لینا. بے شک اس کے پاس سونا چاندی مال نہیں, اس کے پاس جان جسم تو ہے. اگر تیرے اختیار کے لیے تیری خوشی کے لیے ٹکڑوں کا سودا کرنا پڑا تو تیری بہن پیچھے نہیں ہٹے گی. ایمانداری سے بتاؤ یہ محبت اب تیرے میرے اندر کہاں ہے, یہ پیار اب تیرے میرے اندر کہاں ہے. بیویوں کے کہنے پہ بہنوں کو جھڑک دیا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو دبا کے رکھ دیا. خدا کے واسطے ویرا دنیا بڑی تھوڑی ہے, آخرت و جہان بہت اونچا ہے, یہ قبر ہے. اللہ اکبر. بتاؤ چنیوٹ والو اتنی بارش ہو رہی ہیں, کون باپ کی قبر پہ گیا, کون ماں کی قبر پہ گیا. او میرے عزیزو جب ہم نہیں گئے تو کوئی ہماری قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا. جاؤ جاؤ جاؤ. جن کے لیے ایک ہوتا ہے آخری بات, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار. یہ جتنے ویرے بیٹھے ہیں, یہ جتنے باپ بیٹھے ہیں, یہ مالدار نہیں چوکیدار ہیں. خبردار اپنے آپ کو مالدار سیٹھ صاحب حاجی صاحب مت کلوایا کرو. آپ میں مالدار نہیں, آپ میں چوکیدار ہے. مالدار تو یہ ہے ہم بینکوں میں جمع کرا کے, ہم تجوریوں میں رکھ کے, کما کے سارا دن دھکے کھا کے پیسوں کا چوکیدارہ کرتے کرتے مر گئے. مالدار تو یہ ہیں جو بیٹھ کے موج اڑائیں گے, قبر میں آپ کو مجھے حساب دینا پڑے گا. ہم وہ چوکیدار ہیں, کھائیں گی ہماری اولاد, حساب ہمیں دینا پڑے گا. خدا کے واسطے وَالْفِقُوا تھوڑا بہت خرچ کر دو. مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ نماز کا سجدہ آگے بھیج دو, صلاۃ التسبیح کا قیام آگے بھیج دو, درود شریف کی تسبیح آگے بھیج دو. آج میرے عزیزو اللہ اکبر ذی الحج کا اسلامی سال کا مہینہ شروع ختم ہونے والا, اور میرے عزیزو محرم اسلامی سال کا مہینہ شروع ہونے والا. میرے عزیزو بازار کا اصول ہے, گھروں کا اصول ہے, کمیٹیاں ڈلتی ہیں. اللہ اکبر. میرے تیرے جیسا یار میری بھی کمیٹی ڈال لے, سنا تیری کمیٹی بڑی اچھی ہوتی ہے. کہتی ہاں اب تو 7ویں کمیٹی ہے. بازار والے کہتے ہیں 8ویں کمیٹی ہے, 12 کمیٹی ہیں. سال پورا ہوگا نئے سال سے شروع کریں گے, آپ کا نام میں لکھ
لکھ لیتا ہوں یہ کمیٹی کس لیے ڈالتا ہے کہ یار اوکھے ویلے میں کام آئے گی, مکان بنانے میں کام آئے گی, بیٹی کی شادی کرنے میں کام آئے گی. ہاں 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 میرے عزیزو, محرم کا چاند نظر آنے والا ہے, ذی الحج کا چاند ختم ہونے والا ہے مہینہ, اللہ کے ساتھ نئے سال کے شروع ہونے میں کمیٹی ڈال لو. پتہ نہیں پہلی کمیٹی دیتے دیتے دوسری تیسری دیتے دیتے موت آ گئی. یہ وہ کمیٹی ہے جس کی ضرورت آپ کو مجھے قبر میں جاتے ہوئے پڑے گی. یہ وہ کمیٹی ہے جس کی مجھے ضرورت من ربک ما دینک کے سوالوں میں پڑے گی. یہ وہ کمیٹی ہے جس کی ضرورت آپ کو مجھے حوض کوثر پل صراط میزان عدل پہ پڑے گی. یہ وہ کمیٹی ہے جس کی میرے عزیزو ضرورت آپ کو جنت الفردوس کے داخلے پہ ملے گی. وہ کمیٹی کیا ہے, وہ کمیٹی کیا ہے, وہ کمیٹی کیا ہے, وہ کمیٹی کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, روتے ہوں کو ہنسا دینا, مجبور کی ضرورت کو پورا کر دینا. کسی ایسے گھر کے اندر جہاں میرے عزیزو زندگی جینے کی کرن امید کوئی نہیں, ایسے گھر کے اندر خوشحالی لے آنا. یہ وہ کمیٹیاں ہیں. کسی کو پانی پلا دینا, گرمی کا موسم ہے, او غریب امیرو سارے کے سارے اپنی دکان کے اوپر کولر رکھو. اللہ اکبر, ساون کا مہینہ ہے, ابس کا مہینہ ہے, بار بار پیاس لگتی ہے, پنکھے کے نیچے بھی گرمی لگتی ہے. پرچون والا, ریڈی والا, بیکری والا, ہر کوئی اپنی دکان پہ کولر رکھے اور لکھ دے فی سبیل اللہ. رحمت والے نبی نے فرمایا پانی پلانے کا عمل اتنا اونچا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کاش اللہ کا نبی بھی لوگوں کو پانی پلاتا. پانی پلانا اتنا اجر ہے. پرندے پی کے جائیں گے, چترند پی کے جائیں گے, حلال حرام جانور پی کے جائیں گے. حتیٰ کہ میرے عزیزو جب کولر کے اندر پانی نل لگا ہوا وہاں سے پانی نکال کر گلاس دھو کے پھینکیں گے, کسی کتے نے زبان نکال کے ٹھنڈا پانی چاٹ لیا, یہ بھی آپ کی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. بس اتنی سی زندگی میرے عزیزوں رہ گئی. ساری زندگی اللہ کو معاذ اللہ نہیں, میں بری بات نہیں کہتا, اللہ اکبر, لیکن اللہ کو راضی کیا, لیکن پورا راضی نہ کیا. ساری زندگی ناراض کرتے گزر گئی. 10 سال کسی کے بعد 20 سال, جس کا بڑھاپا ظاہر ہو جائے, جس کے بال سفید ہو جائیں, جس کے دانت ٹوٹنے شروع ہو جائیں, اب زندگی کی جینے کی امیدیں ختم کر دے. اب ہنسنا کم کرے, راتوں کو اللہ کے آگے رونا شروع کرے. اللہ اکبر, صلاۃ التسبیح کا روزانہ اہتمام کرو. رات کو اٹھ کے اللہ سے ملاقات لازمی کرو. رات کو اگر کسی سے کوئی کام ہوتا ہے, دھوپ میں بھی جاتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی جاتا ہے, دن کے اجالے میں جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار 4-5 دفعہ آیا, یار تو آئی گیا, میں تیرا کام کرتا ہوں. اور میرے ویرو, اللہ کی قسم دن کے اجالے میں تو جاتے ہو, زور اثر میں جاتے ہو, مغرب میں جاتے ہو, رات کے اندھیرے میں, عشاء میں, تہجد میں بھی اللہ کے پاس جاؤ. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر ایک مرتبہ اسے رو کے دکھا دو. ماں ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ روئے, ماں سے اللہ اکبر, ماں ہاں نہیں کرتی, ابا ہاں نہیں کرتا. وہ ایسا مالک ہے, ایک مرتبہ ہی رونے پر ہاں کر دیتا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس شخص کا جو میرے عزیزو موسیٰ علیہ السلام کی گزرگاہ کے پاس بیٹھا کرتا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے, وہ پاس بیٹھا کیا کہتا, اللہ میرے سامنے ہوتا, میں تیری کنگھی بھی کرتا, میں تیرے سر میں تیل بھی لگاتا, میں تیرے کپڑے بھی پہناتا. اللہ میرے بس میں ہوتا, میں تیرے بالوں سے جوئیں بھی نکالتا. موسیٰ علیہ السلام نے چٹک دیا, خبردار, اللہ کی کوئی جوئیں نکلتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوئی, یا اللہ ناراض کیوں ہو گئے؟ اور میں اے میرے موسیٰ, میرا بندہ ٹھیک ہے نافرمان ہے, لیکن جب وہ میرے سے لاڈ کرتا تھا, اس کا لاڈ مجھے ہنسا دیتا تھا. اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں وہ میرا بندہ یار تھا, جا اس سے صلح کر کے آ. موسیٰ علیہ السلام پلٹے, کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں تو اللہ کا یار ہے. جب اس نے سنا تو دوڑ لگا دی. موسیٰ ننگے پیر ہو گئے. موسیٰ کی پگڑی کدھر, آپ کدھر, رک جا سن لے. کہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہ لگتا تو بھاروں پہ پڑ گیا. ناز و نام سے کہنے لگا, کہنا کیوں بھاروں پہ نہ پڑھوں, پہلے تو اس کی میری اللہ اکبر دوستی کا راز تھا. آج موسیٰ میرے رب نے میری دوستی کو تیرے اوپر ظاہر کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, جو اللہ کی جوئیں نکالنے کا کہے, اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے. جو رات کے اندھیرے میں سجدے میں پیا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا. تسبیحات کا اپنے گھر میں اہتمام کیجئے. اللہ اکبر. او میرے ویرو, روزانہ اپنے گھر کے اندر درود شریف کی اللہ اکبر ذکر کا اہتمام کیجئے. اپنے گھر کے اندر درود شریف کا ہر بچہ ہر بچی روزانہ رات کو سونے سے پہلے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ کے سوئے, تاکہ آپ کے میرے گھر کا تعلق مدینے سے بھی جڑ جائے, عرش والے کی رحمت سے بھی جڑ جائے. اب سارا مجمع اپنے گناہوں والی زندگی پر اللہ سے معافی مانگے اور آگے نیکی والی زندگی پہ چلنے کا ارادہ کرے. اللہ اکبر. ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو انشاءاللہ؟ تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ. کون ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا؟
کون کون صحابہ کی عزت کا دفاع کرے گا؟ کون کون صحابہ کی غلامی کرے گا؟ بنات ازواج مطہرات کی عزت کا تحفظ کرے گا؟ قرآن کے پھیلانے کا، قرآن کے تحفظ کا کون کون اللہ اکبر تمام کرے گا؟ اللہ غنی۔ ہم نے ان چیزوں کا تحفظ کرنا بھی ہے، دین سیکھنا، دین سکھانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں اسی ہفتے سے، اللہ کے راستے میں میرے عزیزو، آنے والے جمعے سے اللہ کے راستے میں کون کون 3 دن لگائے گا انشاءاللہ۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس روزے کے لیے نکلوں گا، کرتے ہو نیت؟ دین سیکھوں گا، انگریزی سیکھوں گا، فارسی سیکھوں گا، لاطینی سیکھوں گا، اے اللہ چائنی سیکھوں گا، ان زبانوں میں جا کے تیرے قرآن کے مفہوم کو بیان کروں گا، تیرے اسلام کی حقیقت کو بیان کروں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر اسی پر 3 مرتبہ مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا کریم ہے، بندہ معافی کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ معاف کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری کمی پیشی ختم فرمائے، اللہ پاک قرآن کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کے لیے جینا، قرآن کے لیے مرمٹنا، قرآن کے لیے میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولانا طیب صاحب کاشمیری، غلام مجتبیٰ صاحب، مولانا طاہر صاحب اور جتنے حضرات ہمارے بھائی کلیم صاحب، مولانا جو ہے گوہر صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر اسٹیج کی زینت بنتے ہیں اور آتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ دستار بندی کا عمل ہے، بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، اس سے پہلے یہ رفیق سفر ہے، 2-3 اشعار نعت کے میں سے چوتھے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وقت بہت زیادہ عشاء کی نماز کا بھی ہے، تو 3 اشعار نعت کے پڑھے گا۔ آپ حضرات بھی الحمدللہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔